ایک غریب انسان تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور 7 جوان بیٹیاں تھیں، شادی کے لائق تھیں، لیکن کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا تھا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شادی کہاں سے کرے گا، جہیز کہاں سے دے گا، کیونکہ آج کل تو معاشرے میں یہی بات چل رہی ہے نا، جس کی بیٹیاں زیادہ ہیں اور جو غربت کا مارا ہوا ہے، جو غریب ہے، تو وہ جہیز کہاں سے دے گا۔ لوگ جہیز کی خاطر پھر رشتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں، جہیز کے خاطر شادیاں بھی لوٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ غریب انسان تھا، 7 بیٹیوں کا باپ تھا، کوئی اس کے ہاں رشتہ نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ جہیز نہیں دے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کی ایسی سوچ ہے۔ ایک دن بیچارہ جا رہا تھا راستے سے، اور جب یہ کوئی کمائی کرتا تھا، پیسے کماتا تھا، تو زیادہ نہیں کماتا تھا، بہت کم اس کی کمائی تھی، اسی میں بس گزارا چلتا تھا۔ اب بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنا تھی تو تھوڑے بہت خرچ کرتا تھا اور تھوڑے بہت جمع کر لیا کرتا تھا، زیادہ کوئی آمدنی نہیں تھی اس کی۔ یہ ایک ٹیچر تھا، لوگوں کے گھروں پر ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا، تو اس سے کچھ رقم آ جاتی تھی، وہ جمع کرتا تھا بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے۔ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، بات کو بڑا توجہ سے سنیے گا۔ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں 4-5 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انسان راستے سے گزر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کچھ بھی بات بتا دے تو وہ اس کو بغیر کسی تحقیق سے مان لیا کرتے ہیں۔ تو یہ گزر رہا تھا راستے سے، سامنے فقیر بیٹھا ہوا تھا، 4-5 لوگ اس کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی بہت تعریف کر رہا تھا کہ فقیر بابا ایسے ہیں، ان کی کرامتیں اتنی ہیں، ان کی کرامتیں اتنی ہیں۔ تو یہ شخص جب اس مجلس میں پہنچا، یہ بھی وہیں پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب یہ وہاں پر جا کے بیٹھا تو لوگ اپنی اپنی فریادیں اس فقیر بابا کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے بھی کہا۔ اس سے پہلے ایک شخص اور آیا، اس نے بھی کہا کہ میرے یہاں 6 بیٹیاں ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے دعا کی اور کہا چلے جاؤ، تمہارے یہاں انتظام ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس سے اس نے پوچھا، فقیر نے، کہ تم کس مقصد سے یہاں پر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا میری 7 بیٹیاں ہیں، اور 7 بیٹیاں ہیں، 7 جوان ہیں، شادی کے لائق ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں آتے۔ لوگ رشتہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ ہم انہیں جہیز نہیں دے پائیں گے۔ بابا آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری بیٹیوں کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے۔ ایک باپ کی بھی تمنا یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی بیٹی جوان ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، تو اچھے گھر میں وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دے۔ ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بابا بس اتنی ہی میری دعا ہے، اتنی ہی تمنا ہے، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے دکھائی دی، آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا، تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے آپ دعا کر دیں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہماری کرامتیں بہت ہیں۔ اس نے اپنے آپ ہی بول دیا کہ ہماری بہت کرامتیں ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری 7 بیٹیوں کا اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس شخص نے کہا بتاؤ تمہاری کیا بات ماننی پڑے گی مجھے؟ اس فقیر نے کہا کہ میری بات یہ ماننی آپ کو پڑے گی کہ آپ اپنی 7 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا نکاح میرے سے کر دیں۔ جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں گے تو پھر آپ کی جو 6 بیٹیاں بچیں گی ان کا بھی رشتہ بآسانی آ جائے گا اور ان کی شادیاں اچھے اچھے گھروں میں ہو جائیں گی۔ ایک گھڑی یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس ادھیڑ عمر کا یہ فقیر اور مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری 6 بیٹیوں کا بھی رشتہ آ جائے گا، کیا اس پر غور و فکر کیا جائے؟ کیا اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا جائے یا نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر پہ جاتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں آ کے۔ کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے اس نے بڑی تعریف اس فقیر بابا کی سنی تھی کہ اس کی بڑی کرامتیں ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ گھر پہ آیا، رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کربٹیں بدل رہا تھا کہ اپنی پھول جیسی نازک بیٹیوں کا ہم نے اتنا دھیان رکھا، اتنے اچھے سے پالا، ان کو بڑا کیا، اب وہ شادی کے لائق ہیں، تو ایک ادھیڑ عمر کے فقیر کے ساتھ ہم کیسے شادی کر دیں اپنی بیٹی کی؟ ہمیں بھی تو سوچنا ہے۔ سوچتا رہا، کربٹ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ذہن میں آیا چلو ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کی تعریف بھی بہت کی، کرامت والا بزرگ ہے، تو چلو ایک بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، ایک کی قربانی دے دیتے ہیں، 6 بیٹیاں بچیں گی، وہ تو اپنے اچھے اچھے گھروں میں چلی جائیں گی۔ اب اس نے کیا سوچا کہ چلو بڑی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے سوچا نہیں، بڑی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، بڑی بیٹی 30 سال کی تھی۔ سوچا کہ یار سب سے پہلے جس نے ابا مجھے کہا ہے وہ بڑی بیٹی ہے، سب سے زیادہ جس کو یہ پیار کرتا تھا
सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करता था वो बड़ी बेटी। कहा नहीं, बड़ी बेटी का निकाह, सबसे छोटी बेटी का निकाह इसने सोचा कि उसके साथ कर देंगे और ये 6 बेटियां भी अपने अपने घरों की हो जाएंगी। दूसरे दिन फिर उस फकीर बाबा के पास गया और कहने लगा ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी एक बेटी की कुर्बानी दे दूंगा, मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूंगा, लेकिन मैं विदाई तब तक नहीं करूंगा। निकाह आप कर लीजिएगा लेकिन विदाई तब तक नहीं होगी जब तक मेरी 6 बेटियों का निकाह अच्छे घरों में नहीं हो जाए। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं दुआ करता हूं कि आपकी 6 बेटियां भी अच्छे अच्छे घरों में चली जाएंगी, आपके 6 बेटियों का निकाह भी अच्छे अच्छे घरों में हो जाएगा, अच्छे अच्छे घरों की हो जाएंगी। उसने कहा ठीक है। उस फकीर ने आके निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने कहा ठीक है, आप अपनी बेटी को अपने घर रखिए, जब 6 बेटियों का निकाह हो जाए, वो विदा हो जाएं, आपके घर से चली जाएं, तब आप इस बेटी की विदाई मेरे साथ कर दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। इधर इस छोटी बेटी का निकाह हुआ कि क्या देखते हैं कि बस फिर बड़ी बेटी का भी रिश्ता आ गया, अच्छे घर से रिश्ता आया, बड़ी बेटी का भी इसने निकाह कर दिया। अब उससे छोटी का आया, उसका भी निकाह हो गया, उससे छोटी का आया, उससे भी निकाह हो गया, यानी कि 6 बेटियों का भी लगातार रिश्ते आने लगे। अब इसे और यकीन हो गया कि वाकई ये बुजुर्ग करामती है, इसने दुआ की है तो करामत जाहिर हुई और 6 बेटियों के निकाह भी हो गए, 6 बेटियां भी अपने अपने घरों की हो गई। जब 6 बेटियों की शादी कर दी इसने, उनके निकाह कर दिए, अपने घर से रुखसती कर दी, तो लास्ट में यही छोटी बेटी बची जिसका निकाह इस फकीर के साथ किया था। फकीर विदाई के लिए आ गया तो उसने कहा कि आप अगर चाहें तो छोटी बेटी बची है, सब तो मुझसे दूर हो गई, तो इसको यहीं छोड़ दें। उसने कहा नहीं, हमारा अब निकाह हो गया इसके साथ, अब हम इसको यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, अब ये आपकी बीवी है, आपकी मर्जी। फकीर ने उसको साथ लिया और वो चला गया। अब ये इंसान यूं ही अकेला अकेला घर में रहने लगा, यहाँ तक कि 7 बेटियां जो साथ रहती थी उन 7 की शादी हो गई। अब ये अकेला रहने लगा। 1-2 महीने के बाद इसने सोचा कि चलो अब बड़ी बेटी के घर चलते हैं, फिर छोटी के घर जाएंगे, इस तरीके से अपनी 7 बेटियों के घर जाएंगे, उनके हाल हकीकत को ले लें। हाल हकीकत के लिए ये बड़ी बेटी के घर चला, अच्छे कपड़े पहने, कुछ मिठाइयाँ ली, कुछ चीजें ली तोहफे में कि अपनी बेटी को देंगे, जाके वो देखेगी, खुश होगी कि अब्बा मेरे घर आए हैं पहली मर्तबा। तो अपनी बड़ी बेटी के घर ये शख्स चला। उस महल्ले में पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक ये दरवाजा खटखटाता रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब देखिए यहाँ से ये कहानी शुरू। अब ये शख्स गया, उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। इसके साथ देखिए कितना बड़ा धोखा हुआ। तभी कहते हैं कि जब भी कोई काम करें तो बड़ी सोच समझ के करें और बड़ी जांच पड़ताल करके भी रिश्ता करें, कुछ भी काम करें तो इधर उधर से भी मालूम करके, पूछ के और बहुत ही तहकीक के साथ करें। अब ये शख्स गया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। मोहल्ले के लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, अब आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो लोगों ने कहा यहाँ पर आपने अपनी बेटी की शादी की? ये लोग तो 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आए थे और फिर चले गए, इनका पता नहीं क्या काम था, 1 हफ्ते के लिए आए थे और चले गए। जब उसने ये सुना तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि 1 हफ्ते के लिए आए थे और चले गए, हमने इनके साथ अपनी बेटी की शादी की है। लोगों ने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आपने नहीं, 1 हफ्ते के लिए तो ये लोग आए हैं और वो चले गए। अब तो ये बहुत टेंशन में आया कि मैंने ये क्या कर दिया। अब दूसरी बेटी के यहाँ पर गया, उसका भी दरवाजा बंद, तीसरी के, चौथी के, 5वीं, यानी कि 6 बेटियों के यहाँ पर ये गया, 6 बेटियों के दरवाजे बंद। अब वहां कोई नहीं, ताला पड़ा हुआ है। अब ये बहुत परेशान, आंखों से आंसू भी निकल रहे, सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर मेरी बेटियां कहाँ चली गई। 6 बेटियां और 6 के 6 गायब। अब ये उस फकीर बाबा के यहाँ पे गया, फकीर भी मौजूद नहीं, फकीर भी गायब। अब यहाँ तक कि 7 बेटियां इसकी गायब हो गई। अब इतनी टेंशन में आ गया बूढ़ा आदमी, और बुढ़ापे में जब टेंशन आता है तो फिर आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, 7 बेटियां गायब। अब ये ढूंढने लगा, तलाश करने लगा बेटियों को। जैसे ही ये रास्ते से गुजर रहा तो इसको वो शख्स मिल गया जो तारीफ कर रहा था फकीर की कि ये बहुत करामती बुजुर्ग है। तो जैसे ही इसने उसको देखा और उसने इसे देखा तो वो भागना शुरू कर देता है, उसको पकड़ लिया, दबोच लिया, कहा तू ये बता, तू उस दिन बड़ा फकीर की तारीफ कर रहा था कि ये बहुत करामती है, करामत दिखाता है, ये वो कहाँ चला गया? और उसकी करामत, मेरी तो बेटियां नहीं मिल रही, 7 बेटियां गायब हैं, अगर मुझे ना मिली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने कहा सुनो मियां, मैं पैसे लेके काम करता हूँ। उसने मुझे पैसे दिए थे
میں نے پیسے لیے جیب میں رکھے اور میرا کام یہ اتنا تھا کہ میں اس کی تعریف کروں. میں اس کی تعریف کر رہا تھا, آپ آ کے پھنس گئے, اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ اس کے پاس آ کے پھنستے ہیں. مجھے معاف کریں, آج کے بعد میں بھی یہ کوئی کام نہیں کروں گا. اس نے توبہ کی تو اس نے اسے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اس فقیر بابا کو تلاش کرنے لگا. فقیر بابا مل گیا تو پھر میری بیٹیاں بھی مل جائیں گی. اب یہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو فقیر بابا نظر آ گیا. جب وہ فقیر اس کو نظر آیا تو یہ اس کا پیچھا کرنے لگا, پیچھے پیچھے یہ چلنے لگا. وہ فقیر ایک بہت ہی خفیہ جگہ میں چلا گیا اور اندر ایک مکان, ایک محل سا بنا ہوا تھا. اس کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوا تو یہ شخص, یہ بیٹیوں کا باپ, تو وہ فقیر دروازے کے اندر سے وہ محل میں داخل ہو گیا, اس گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے دروازہ بند کر لیا. اب یہ تو پیچھا کر رہا تھا, یہ دیوال کو کود کر, دیوال کو پار کر کے, اور یہ بھی اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی دیوال کود کے یہ اندر داخل ہوا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیا دیکھتا ہے, اس کی 7 بیٹیاں وہیں پر موجود ہیں. اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی کہ جو اس کی بیٹی کے ساس بن کے آئی تھی وہی ان 7 بیٹیوں کو مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج تم نے زیادہ بھیک نہیں مانگی, آج تم نے کیا ہاتھ پھیلائے نہیں کسی کے سامنے, آج کیا تم نے بھیک مانگی نہیں, آج تو کوئی پیسہ نہیں آیا. تو اس کی 7 بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ہم بھیک نہیں مانگتے کسی سے. اللہ اور رسول کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اس کے ولیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اتنا اس کی بیٹیاں کہہ رہی تھیں اور یہ چپکے سے سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو وہ جو ساس بن کے آئی تھی, یہاں تک کہ وہ سب لوگ فراڈ تھے. جو فقیر تھا وہ بھی فراڈ تھا. وہ اس طریقے سے کام کیا کرتا تھا کہ ایک شخص اس کی تعریف کیا کرتا تھا اور کوئی بھی آتا وہ بیٹھتا, اور جب تعریف سنتا, اس کی کرامتوں کے بارے میں سنتا تھا تو وہ اس پر فدا ہو جاتا تھا کہ یہ تو کرامتی بزرگ ہے. اس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنے جھانسے میں لے کے جال میں پھنسا کر اور لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اور طلاق دے کے پھر ان سے بھیک منگوایا کرتے تھے. وہاں پر اس محل کے اندر اور بھی لڑکیاں تھیں جن سے وہ اس طریقے کا کام کروایا کرتے تھے, بھیک منگوایا کرتے تھے. تو یہ شخص جس کی بیٹیاں وہاں پھنسی ہوئی تھی, یہ شخص فوراً وہاں سے واپس آیا. اس نے ہمت سے اور سمجھداری سے کام لیا, فوراً پولیس کو بتایا, پولیس کو دوسرے دن ساتھ میں لے گیا اور ان کے پورے گروہ کو پکڑوایا اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے حاصل کر لیا. وہاں سے 7 کی 7 بیٹیاں ان کی مل گئیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا.